نماز ان کے پیچھے ہوگی. اس کے بعد کوئی ہمیں لا کے کہے کہ جی وہ فلانے امام نے یہ کہا کہ فلانے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. وہ اپنے مامیاں دے فتوے اپنے کول رکھو. مامو پارٹی سانو نہ کوئی فتوا دسو. ہم فتوا آپ کو بتا رہے ہیں عبداللہ بن عمر کا، اس سے بڑھ کر مولا علی کا اور حضرت عثمان کا. تو اڈے بابے تے امام تے شاہی کوئی نہیں سوری شاہی کوئی نہیں. اور اس میں وہ اہل تشیع کا ذکر یہود و نصارہ اور قادیانیوں کے ساتھ کر رہا ہے. بھئی یہود و نصارہ اور قادیانیوں کے کفر کے اوپر تو امت کا اجماع ہے. بارے میں آپ نے کس بنیاد کے اوپر تکفیر ان کی؟ وہ اہل تشیع کا ذکر یہود و نصارہ اور قادیانیوں کے ساتھ کر رہا ہے. بھئی یہود و نصارہ اور قادیانیوں کے کفر کے اوپر تو امت کا اجماع ہے. اہل تشیع کے بارے میں آپ نے کس بنیاد کے اوپر تکفیر ان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دوست، آپ نے دیکھا اور سنا، یہ امام تے کوئی شے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. بڑی عظمت ہے اماموں کی. اور جو کہہ رہا ہے نا کہ یہ ماموں پارٹی، تو میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ یہی جو مرزا صاحب ان کے سامنے جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ان اماموں نے کہا ہے کہ شیعوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اور انہی اماموں نے کہا ہے کہ شیعہ کے پیچھے نماز پڑھنا ایسے جیسے یہودی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. اور یہ کہتا ہے نا میں بخاری مسلم سے باتیں کرتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور اس نے یہ کہا جناب یہود و نصارہ کے ساتھ ان کو ملا دیا. یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ امام بخاری نے ملایا ہے. اور دوسری کہ یہود و نصارہ کے کفر پر تو اجماع ہے. اور روافظ کے بارے میں، شیعہ کے بارے میں جناب وہ آپ کہتے ہیں، آپ ہی کا کلپ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. آپ نے کہا کہ جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کیا وہ کافر ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. تو بتائیں آپ، شیعہ آپ کو صحابی مانتے ہیں؟ نعوذ باللہ وہ گالیاں بکتے ہیں، وہ تو نعوذ باللہ جہنمی کہتے ہیں. آپ ہی کے فتوے سے وہ مسلمان نہیں ہیں. یاد ذرا دیکھ لیں دوستو، اس کا ہی فتویٰ ہے. یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں. اور اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے، اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے، ساتھی سے. اب چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے. بہرحال میرا جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا. اب آپ دکھیں، یہ کتاب امام بخاری. اس نے کہا کہ جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کیا وہ کافر ہے. اور یہ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ شیعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، اور کس طرح اس نے بدتمیزی بد اخلاقی کا بازار گرم کیا. یہ امام تو شے نہیں ہے. یہ وہی طریقہ ہے جو کچھ سال پہلے ان گستاخوں نے اپنایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی شان ہے، ان کے سامنے تو چوڑے چمار ہیں سارے نبی ولی، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ نے بڑی عزتیں دی ہیں اولیاء کرام کو، انبیاء علیہ السلام کو. تو اس طرح خدا کی وہ توحید بیان کرتے تھے. اور یہ بھی اسی طریقے پر ہے. کیا یہ طریقہ ہوتا ہے اہل بیت کا ذکر کرنا، یا یہ طریقہ ہوتا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذکر کرنا کہ بابت شے کوئی نہیں، امام تو شے کوئی نہیں؟ تمہیں صحابہ کے بارے میں علم کہاں سے ہوا؟ انہی اماموں سے. انہی اماموں نے ان کے بارے میں لکھا ہے، جن کو کہتے ہیں نا کہ امام بخاری یہ میرے امام ہے. وہ امام بخاری کیا کہتے ہیں یہ ذرا دیکھ لیں دوستو. خلق و افعال العباد، دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے. اس کے صفحہ نمبر 11 رقم نمبر 40 پر امام بخاری روافظ کے بارے میں اپنا نقطہ نظر اور نظریہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں ما ابالی صلیت خلف الجہمی الرافضی ام صلیت خلف الیہود والنصارى. رافضیوں کو امام بخاری نے یہود و نصارہ کے ساتھ ملایا ہے. مرزا صاحب ہونہار ہو رہے تھے کہ جناب وہ یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں. کس نے ملایا ہے؟ کہ امام بخاری نے ملایا ہے. خلق و افعال العباد کہتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تانو تشنیع کرتے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں برابر سمجھتا ہوں میں کسی رافضی کے پیچھے نماز پڑھوں یا کسی یہودی یا عیسائی کے پیچھے نماز پڑھوں. یہودی اور عیسائی کے پیچھے نماز پڑھنا اور رافضی کے پیچھے نماز پڑھنا میرے نزدیک برابر ہے. ولا یسلم علیہم،
فرماتے ہیں ان کو سلام بھی نہ کیا جائے، ولا یعادونا، اور وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت بھی نہ کی جائے، ولا یناکحونا، اور ان کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے، ولا یشہدونا، اور ان کے جنازوں میں شریک نہ ہوا جائے، ولا توقل ذبائحہم، اور روافض کا ذبیحہ نہ کھایا جائے۔ یہ کس کا نظریہ؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کہتا ہے یہ اپنے، میں صحابہ کی بات کرتا ہوں اور یہ اماموں کی بات کرتے ہیں، یہ اپنے مامے اپنے کو رکھو، اماموں کو مامے کرا دیتا، اور یہ ہے ہمارے امام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں رافضیوں کے پیچھے نماز پڑھنا میرے نزدیک یہود و نصارہ کے پیچھے نماز پڑھنا برابر ہے۔ اس روایت کی ہم جب اسنادی حیثیت کو دیکھتے ہیں تو یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ مرزا صاحب کو چیلنج ہے، اگر مرزا میں کو جو مرزا نے روایت پیش کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اس کے متعلق مفتی صاحب کی تحقیق سنیں اور دیکھیں کہ کس طرح یہ اپنی جہالت دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ علمی دامخم اور مرزا کے کسی چیلے چمچے اور کسی فالور میں دامخم ہے تو سامنے آئیں اور اس روایت کو صحیح ثابت کریں۔ اس روایت میں عبداللہ بن عمر کے شاگرد نافع سے بیان کر رہے ہیں یونس بن عبید۔ یونس بن عبید مدلس ہے، اور وہ مدلس ہیں کہ یہ فتح المبین کتاب ہے مرزا جلمی کے بابا زبیر علی زئی کی۔ اس کتاب کے صفحہ 48 پر لکھا ہے کہ یونس بن عبید وہ طبقہ ثالثہ کے مدلس ہیں۔ پہلی بات تو یہ، اور اس روایت میں یونس بن عبید نافع سے ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں۔ لوگوں کو پٹی یہ پڑھاتا ہے اور جناب ڈڈورا پیٹتا ہے کہ ان والی روایت مقبول نہیں ہے، ان والی روایت مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے، تو یہ ان کے ساتھ ہے، اور وہ بھی طبقہ ثالثہ کا۔ تمہارا بابا زبیر علی زئی کہہ رہا ہے یونس بن عبید کو طبقہ ثالثہ کا مدلس ہے۔ اور پھر اگلی بہت بڑی اس میں جو علت اور کمزوری ہے اس روایت کے اندر وہ ہے کہ یونس بن عبید نے نافع سے سنا ہی نہیں ہے، یونس بن عبید کا نافع سے سماع ثابت نہیں ہے، اور اس پر بڑے بڑے اجلہ ائمہ محدثین اور نقاد علماء کے حوالہ جات موجود ہیں۔ اس میں سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ حافظ صلاح الدین کیکلدی المتفا 761 ہجری کی کتاب ہے جامع التحصیل فی احکام المراسیل، مرسل روایتوں کے احکام کے بیان میں یہ کتاب۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 377 پہ حافظ علاء الدین کیکلدی نے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ سے ذکر کیا کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لم یسمع من نافع شیئا، یونس بن عبید نے نافع سے کچھ بھی نہیں سنا۔ یونس بن عبید کا حضرت نافع سے حدیث سننا ہی ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے امام بخاری، امام احمد ابن حنبل، امام ابو حاتم اور امام ابو داؤد رحمہم اللہ، ان تمام ائمہ سے ثابت ہے، صراحت کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سننا ثابت نہیں ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے تقریب التہذیب کے نام سے، اس میں جو ہے وہ 5 کتابیں جمع ہیں، اور اس میں یہ واضح طور پر امام ابو زرہ کی مراسیل جو ہے اس کے حوالے سے صفحہ نمبر 687 پہ لکھا ہے کہ احمد ابن حنبل فرماتے ہیں لم یسمع من نافع شیئا انما سامع من ابن نافع عن ابیہ، یونس بن عبید نے نافع سے کوئی حدیث نہیں سنی، نافع کے بیٹے سے سنی ہے۔ وقال یحییٰ بن معین وابو حاتم لم یسمع منہ شیئا، امام ابو حاتم اور یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ یونس بن عبید نے نافع سے کچھ بھی نہیں سنا۔ اور آگے چلیے، وقال ابو داؤد لم یسمع یونس بن عبید من نافع شیئا، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے امام ترمذی نے کتاب العلم میں ذکر کیا قال البخاری کما فی علل الترمذی لا اعرف لیونس بن عبید سمع من عطاء بن ابی رباح وما ارى یونس بن عبید سامع من نافع۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یونس بن عبید نے عطاء بن ابی رباح سے اور یونس بن عبید نے نافع سے کچھ بھی نہیں سنا۔ تو یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سننا ہی ثابت نہیں ہے، یہ حدیث ہی ضعیف ہے، بلکہ مرزا کی زبانی یہ جعلی حدیث ہے۔ جعلی روایتیں پیش کر کے تم ثابت کر رہے ہو کہ صحابہ کرام جب وہ خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جبکہ یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے جامع ترمذی میں کہ کسی نے آگے کہا کہ فلاں بندہ آپ کو سلام کہتا ہے، تو عبداللہ بن عمر نے کہا میری طرف سے اس کو سلام نہ کہنا، انی سمیت قد احدث، مجھے پتا چلا کہ وہ بد مذہب ہو گیا۔ یہ عبداللہ بن عمر کا نظریہ ہے۔ اور المستدرک علی صحیحین میں امام حاکم نے اس روایت کو ذکر کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا
ایک شخص نے وہ بد مذہب ہو گیا تھا تو آپ نے اس کو خط کا جواب نہیں دیا, وہ کہا کہ دوبارہ مجھے خط نہ لکھنا. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بد مذہب کو سلام نہیں کرتے تھے, اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اور کس روایت سے ثابت کر رہا ہے؟ اس کی زبانی جعلی روایت سے ثابت کر رہا ہے. سنن کبریٰ بیہقی کی یہ روایت جعلی ہے. مرزا کے فالورز میں اگر ہمت ہے تو مرزا سے اس کا جواب لیں کہ جعلی حدیثیں پیش کر کے صحابہ کرام کے حوالے سے یہ ثابت کر رہے ہو کہ وہ بد مذہبوں کے پیچھے اور خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, اور ان خوارج کے پیچھے جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں.